الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ بھابھی نے جادو کروا دیا ہے۔ اے عاشقان رسول، گھر میں بیماری، پریشانی یا بے روزگاری ہو تو آج کل اکثر وسوسہ آتا ہے کہ شاید کسی نے جادو کروا دیا ہے، لہذا بابا جی تعویذ دھاگا دینے والے سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ بالفرض بابا جی بتا دیں کہ تمہارے قریبی رشتہ دار نے جادو کروایا ہے تو عموماً بہو یا بھابھی کی شامت آ جاتی ہے۔ بعض اوقات بابا جی جادو کرنے والے یا والی کے نام کا پہلا حرف بلکہ نام ہی بتا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو سوئیوں والا ماش کے آٹے کا پتلا اور تعویذ وغیرہ بھی گھر سے برآمد ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ ایسے بابا جی پر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں اور خاندان بھر میں غیبت و بہتان تراشی کا بدترین سلسلہ چل نکلتا، نتیجتاً ہرا بھرا لہلہاتا خاندان تاخت و تاراج ہو کر رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بلا ثبوت شرعی صرف عاملوں اور باباؤں کے کہنے پر اگر آپ نے کسی سے کہا مثلاً ہماری بھابھی جادو کرواتی ہے، تو یہ بہتان، گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اگر کسی نے چھپ کر واقعی جادو کروا بھی دیا ہو اور آپ کو یقینی طور پر پتہ چل گیا ہو، تب بھی اس مخصوص فرد کا جادو کے حوالے سے بلا مصلحت شرعی کسی سے تذکرہ کرنا غیبت ہے۔ خیال رہے، عاملوں یا باباؤں کا بتانا شرعی ثبوت نہیں کہلاتا۔ اگر گھر سے سوئیوں والا پتلا برآمد ہو جائے تو وسوسہ، بابا جی نے نام اور سوئیوں والے پتلے کی نشاندہی کر دی، پھر بھی یہ شرعی ثبوت کیوں نہیں؟ کیا بابا جی جھوٹے ہیں؟ وسوسے کا علاج دیکھیے، کسی بات کو دلیل شرعی نہ ماننا اور ہے، اور جس کی دلیل نہ مانی گئی اسے جھوٹا سمجھنا اور ہے۔ مثلاً کسی بات میں دو گواہوں کی حاجت ہو اور گواہ صرف ایک ہو، وہ اگرچہ کوئی صالح، نیک بلکہ ولی ہی ہو، قاضی اس کی گواہی رد کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ قاضی اس کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، بلکہ شریعت نے گواہی کا جو نصاب مقرر کیا ہے، قاضی اس نصاب کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ یوں ہی ہم بابا جی کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، بلکہ حکم شرعی پر عمل کرتے ہوئے بابا جی کے بتا دینے کو دلیل بنا کر کسی شخص پر جادو کا الزام نہیں ثابت کر رہے۔ بہرحال حکم شریعت یہی ہے کہ کسی بابا جی کا پتلے وغیرہ کے بارے میں بتا دینا اور اس پتلے کا برآمد ہو جانا اس بات کی دلیل شرعی نہیں ہے کہ واقعی فلاں رشتہ دار ہی نے یہ جادو کروایا ہے۔ جو بابا پیسے نہ مانگتے ہوں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وسوسہ، جو بابا جی تعویذات وغیرہ کے پیسے نہیں مانگتے وہ کس طرح غلط ہو سکتے ہیں؟ وسوسے کا علاج، عملیات کی لائن ایسی ہے کہ جو پیسے نہیں مانگتا، بعض اوقات اس کی آمدنی مانگنے والوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بار بار پیسے مانگنے والوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بچھڑا جب تھنوں کو بہت زیادہ چوسنے لگتا ہے تو اس کی ماں اس کو سینگ مارتی ہے۔ بہرحال بابا اگرچہ پیسے نہ مانگتا ہو، تب بھی لوگ چونکہ حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے عموماً ایسوں کے زیادہ عقیدت مند ہو جاتے ہیں اور پھر دعوتوں
اور نذرانوں کی ترکیب کے ساتھ ساتھ شہرت و عزت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حب جاہ یعنی عزت و شہرت کی محبت کا مرض جن کو لگ جاتا ہے وہ لوگ مشہوری کے لیے کروڑوں روپے اپنے پلے سے خرچ کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ عام انتخابات الیکشن کے مواقع پر جمہوری ممالک میں اس کے نظارے عام ہو جاتے ہیں۔ یقیناً شریعت کے کسی بھی معاملے میں قطعاً جھول نہیں۔ یاد رکھیے، استخارات، موکلات اور جنات کے ذریعے نہیں بلکہ قرآن و سنت کے احکامات کے توسط سے اسلامی عدالتوں کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ اگر تکیے کے نیچے سے تعویذ نکل آئے تو وسوسہ، اگر بھابھی یا بہو کی جیب یا اس کے تکیے کے نیچے سے تعویذ برآمد ہوا ہو تو کیا یہ بھی شرعی ثبوت نہیں؟ وسوسے کا علاج، یہ بھی شرعی دلیل نہیں۔ جو تعویذ برآمد ہوا اسے جادو قرار دینے کے لیے بھی تو کوئی معقول دلیل ہونی چاہیے۔ اپنے علاج یا کسی نجی مقصد کے لیے بھی تو وہ تعویذ استعمال کر سکتی ہے۔ بالفرض وہ جادو ہی کا تعویذ ثابت ہو جائے تب بھی اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانے ہی کے لیے وہ لائی تھی؟ یہ شیطانی حرکت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شریر جن گھر میں فساد کروانے کے لیے تکیے کے نیچے یا جیب میں تعویذ ڈال دے۔ منہ کی بدبو کے باوجود شرابی نہ کہا جائے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آتی ہو اس بنا پر اس پر حد لگانی جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب سے کلی کی ہو، خود نہ پی ہو، کسی نے زبردستی پینے پر مجبور کر دیا ہو، لہذا اس مسلمان پر صرف منہ کی بدبو کے سبب بدگمانی نہ کی جائے، یعنی اس کو شرابی قرار نہ دیا جائے۔ شرعی ثبوت کسے کہتے ہیں؟ شرعی ثبوت کی یہاں صورت یہ ہے کہ یا تو جس پر الزام ہے وہ خود بہوش و حواس اقرار کرے کہ میں نے جادو کروایا ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو دو مرد مسلمان یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں گواہی دیں کہ ہم نے اس کو جادو کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر مذکورہ شرعی گواہ نہیں لا سکتے تو جس پر الزام ہے اگر وہ قسم کھا لے کہ میں نے جادو نہیں کروایا تو اس کو سچا ماننا ضروری ہے۔ تو نے چوری کی، دیکھیے شیطان کے اکسانے پر بہو وغیرہ پر جادو کا الزام لگانے اور پوچھ گچھ کے دوران اس کے انکار پر ہرگز یہ بات زبان پر نہ لائیے کہ یہ پھنس گئی تو اب اس نے انکار کرنا ہی ہے، اور آدمی عزت بچانے کے لیے تو جھوٹی قسم بھی کھا لیتا ہے، اس لیے یہ بھی جھوٹی قسم کھا رہی ہے۔ خدارا ایک مسلمان کی عزت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی عبرت کے لیے ایک ایمان افروز حدیث شریف عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبر دینے والے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا، تو نے چوری کی؟ وہ بولا، ہرگز نہیں، اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا کہ میری آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کی۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے قسم کھا لینے والے کے ساتھ کتنا عظیم برتاؤ کیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس قسم کھانے والے کو چھوڑ دینے کے متعلق حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، یعنی اس قسم کی وجہ سے تجھے سچا سمجھتا ہوں کہ مومن بندہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم
نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے نام کی تعظیم ہوتی ہے۔ اپنے متعلق غلط فہمی کا خیال کر لیتا ہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ اور معافی کا طریقہ۔ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایسے مواقع پر صبر کرنا چاہیے، ورنہ بدگمانیوں، غیبتوں اور تہمتوں وغیرہ گناہوں سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے اس طرح کی خطا کی ہے اور بغیر ثبوت شرعی جادو کا الزام لگا بیٹھا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ بے کس پناہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرے۔ نیز جس پر الزام لگایا، مثلا بھابھی یا بہو وغیرہ، تو ان سے معاف بھی کروائے۔ رسمی طور پر صرف سوری کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ جس دھڑلے یعنی بے باکی اور دھوم دھڑکے سے اس کی بدنامی اور دل آزاری کی ہے، اسی کی مناسبت سے خوب عاجزی کر کے، گڑ گڑا کر اور ہاتھ جوڑ کر اس سے اس قدر معافی مانگے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے اور وہ معاف کر دے۔ نیز جن جن کو یہ بات بتائی ہو ان کے سامنے بھی کہنا پڑے گا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ واقعی یہاں نفس معافی مانگنے سے انکار ہی کرے گا۔ اب بندے پر ہے کہ معافی مانگ کر دنیاوی طور پر اپنے نفس کی معمولی سی ذلت اختیار کرے یا آخرت کی دردناک رسوائی اور ہولناک سزا۔ دیکھیے، شیطان طرح طرح کے ہیلے بہانے سجھائے گا، وسوسہ دلائے گا کہ مثلاً یوں تو یہ سر چڑھ جائے گی، اس کا دل کھل جائے گا، ہم پر قبضہ جما لے گی، ہماری بدنامی ہو جائے گی وغیرہ۔ آپ ان شیطانی خیالوں کی طرف نہ جائیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے حکم شریعت پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت خود ہی دیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ وہ واقعی مجرمہ ہوئی، تب بھی آپ کی خوش اخلاقی اور عاجزی کی برکت سے انشاءاللہ الکریم آپ کی خیر خواہ بن جائے گی۔ ڈرائیور کی جان بچ گئی۔ کراچی کے علاقے نیا آباد کی ایک اسلامی بہن کے حلفیہ بیان کا خلاصہ ہے کہ میرے ایک بھائی جو کہ عرب شریف کے شہر ریاض میں بحیثیت ڈرائیور ملازمت کر رہے ہیں، ایک دن ڈرائیونگ کے دوران خطرناک حادثہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ دماغی چوٹیں اتنی زیادہ تھیں کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ ہم لوگ مجبور تھے ان کو دیکھنے بھی نہ جا سکتے تھے۔ الحمدللہ میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیا کرتی تھی۔ میں نے بھائی جان والی پریشانی اپنے علاقے کی ایک اسلامی بہن کو بتائی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور مشورہ دیا کہ اسی طرح پابندی سے اجتماع میں شرکت کر کے خوب دعا کیا کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ الحمدللہ اجتماع میں کی جانے والی دعاؤں کی برکت سے 3 ماہ کے اندر اندر بھائی جان نے بات چیت شروع کر دی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے کیونکہ دماغی چوٹیں بہت زیادہ تھیں اور بظاہر بچنے کی امید بہت کم تھی۔ الحمدللہ اجتماعات کی برکات پر میری عقیدت اور زیادہ مضبوط ہوئی۔ اے اسلامی بہنوں، کبھی چھوڑنا مت، مصائب کو دے گا بھگا مدنی ماحول۔ تو پردے کے ساتھ اجتماعات میں آ، تیری دے گا بگڑی بنا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔